سمپلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی اور ایک اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں چونکہ ان کے پاس بندوقیں زیادہ ہیں، وہ حکمرانی کر سکتے ہیں، ان کے پاس لیجیٹیمیسی زیرو ہے، کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. لیجیٹیمیسی تو ہماری پارلیمنٹ کے پاس بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ہاں کیونکہ انہوں نے تو ووٹ چوری کیا تھا، ہم نے تو آڈٹ کیا ہے، پورے الیکشنز کا آڈٹ کیا ہے، صاف پتہ ہاں چلتا ہے، ہاں ہاں. صاف پتہ چلتا ہے۔ ابھی لندن میں کسی پی ایم ایل این کے بڑے لیڈر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کتنی نشستیں تھیں، میں نے کہا جی جو ہماری تحقیق ہے، جو ہمارا آڈٹ ہے، 13 سے 15 سیٹیں نکلتی ہیں مشکل سے پی ایم ایل این اوہ کی اوہ. پنجاب سے، اور تو اس انہوں کو نے کہا دو. نہیں 13 15 نہیں 18 ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ہم، لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور جو تھوڑا اور وہ خود مانتے ہیں۔ ہم، شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی ہے، ہم نے اپنا ہاں سیاسی سرمایہ قربان کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہم، ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا، جو سیاسی سرمایہ، تو کارکن ہاں ہوتے ہیں، ان ہاں کی بالکل. سپورٹ ہوتی ہے، ان کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ تو جتنا عرصہ اس نظام کو وہ چلانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی وہ ان پاپولر ہوتے جائیں گے۔ یہ قانون ایبسلیوٹ. قدرت ہے، یہ سائنس کی بات بھی ہے، سائنٹیفک بات ہے، پولیٹیکل سائنس اس کو اس سائنس لیے کی مطابق. کہتے ہیں ہم، کہ پالیٹکس کو سائنس کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ ہے، ہم، نظر آ جاتا ہے کہ اگر آپ پاپولر نہیں رہیں گے تو آپ کو جانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہے ہاں. کتنے پرائم منسٹر 5 سالوں میں کتنے پرائم منسٹر کتنے چینج پرائم. کرنے پڑے، کیونکہ نہیں چل یس. رہی تھی حکومت۔ نہیں تو چل رہے اگر تھے. برطانیہ جو جمہوریت کا بہت ماں سمجھی جاتی ہے، وہاں پر اگر نہیں چل سکتے تو پاکستان میں کیسے چلیں گے؟ کیونکہ عوام تو عوام ہے، صرف فرق یہ ایبسلیوٹلی. ہے کہ یہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جانے کا وقت آ گیا ہے، ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے، ہماری آنر کے خلاف ہاں ہے کہ ہم چمٹے رہیں۔ ہمارے ہاں جو کرپٹ اشرافیہ ہے، سویلین اشرافیہ ہے، غالباً ان کی اخلاقیت کا معاملہ ہے۔ یہ ان کی ہم، اخلاقیات اتنی گم ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے کہ ہم. وہ جو اپنی آنر، اپنی ڈگنیٹی بھی بچانا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے۔ اوہ اوہ اوہ. واقعی یہ بالکل بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے ان کے ہاں جو بھی ایک سینس آف بلونگنگ، سینس آف اونرشپ جو ہے اور سینس آف رسپانسبلٹی، وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور ایک نہیں، چیز مجھے سیلف بتائیں آپ. ریسپیکٹ بھی نہیں ہے، ہاں سیلف اصل رسپیکٹ بھی نہیں. سیلف ریسپیکٹ ہاں. بھی نہیں ہے، اور مطلب سب سے بڑی بات افسوس یہ ہوتا بالکل صحیح. ہے، ہاں افسوس ہوتا بہت. ہے۔ ہاں۔ ایبسلیوٹلی. آئی ایگری ود یو. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا آپ نے جو الیکشن آڈٹ کیا، اب وہ الیکشن آڈٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان میں سے یہ جو الیکشن آڈٹ والا معاملہ تھا اس کو انہوں نے تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ ایکچولی آڈٹ اس کا کیے بغیر کیا کوئی وے فارورڈ ہے؟ کیونکہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے پچھلی چیزوں کے اوپر معافی نہیں مانگنی، ان کو ٹھیک نہیں کرنا، تو پھر تو وہیں پہ ہم کھڑے رہیں گے. تو کیا الیکشن آڈٹ جو ہے وہ اس وقت ہونا چاہیے مطالبہ، یا اس وقت اس کو سائڈ لائن کیا جانا بہتر ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاستدان ہے، میں تو سیاستدان نہیں ہوں، کسی سیاسی پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں، میں تو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن پہ نظر رکھتا ہوں کہ کیا ہے، کیونکہ وہ بنیادی چیز ہے جیسے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ پی ٹی آئی اگر یہ پوزیشن لیتی ہے کہ آڈٹ کیے بغیر کوئی اگلا الیکشن ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیاسی غلطی ہوگی، اور اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو بھگتنا ہے۔ اور جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ بھگت بھی لیں تو چلیں، ہم کہتے ہیں جی چلو مکافات عمل ہو گئے، لیکن پاکستان عوام کس مطلب دکھ سے گزر رہے ہیں، ہاں. کتنی قربانیاں دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی دے رہے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی پسند کی بات کر دے۔ تو میری نظر میں خان صاحب کو یہ بالکل ایمفیسائز کرتے رہنا چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ پاکستان کے عوام نے تمام تر مشکلات کے باوجود، بلہ نہیں تھا، نشان نہیں تھا، ہاں. ڈھونڈنا کینڈیڈیٹ کو مشکل تھا، جو امیدوار تھے وہ ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، انٹرنیٹ بند کر دیا، سیل فون بند کرا دیے، موبائل فون، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے جو مظاہرہ کیا ہے عقل کیا مندی بات کا اور بہادری کا، کہ انہوں نے ووٹ بھی ڈالا اور وہ ڈھونڈ بھی لیے کینڈیڈیٹ۔ ہے. ہاں. تو اب یہ جاننا کہ کس طرح الیکشن چوری کیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے، فارم 47 چینج کیے گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے یہ رپورٹ بھی نکالی تھی کہ فارم 47 جو ہے
جو کہ 265 فارم 47 تھے، یا اس میں سے تقریباً 702 فارم ایسے ہیں، یعنی 207 کانسٹیچوئنسیز کے جو فارم 47 تھے ان میں سیریس پرابلم تھے، یعنی کہ 78% کانسٹیچوئنسیز میں دھاندلی کی گئی تھی. اندازہ مطلب دس از لگا. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 78% کانسٹیچوئنسیز میں، یعنی کہ 207 آؤٹ آف 265 کانسٹیچوئنسیز جہاں پر الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو قومی اسمبلی کی نشستوں پر، وہاں پر 207 قومی اسمبلی کے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے فارم 47 پر کوئی 13 قسم کی چیزیں مسنگ ہیں. تو تو صاف پتہ چلتا ہے وہ جعلی فارم ہے، تو جعلی حکومت ہے. لیکن اتنی سمپل بات نہیں ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم 8 فروری کو ایک جامعہ رپورٹ جو ہے جاری کریں گے، اور اس میں وہ ٹھیک ہے. ساری اور بھی بہت ساری چیزیں نکل کے آئی ہیں جو ہم عوام کے ساتھ شیئر کریں گے میڈیا کے ذریعے. تو اس پہ تو آپ نے کام شروع کیا ہوا آلریڈی؟ جی وہ بالکل انشاءاللہ عن قریب ہم چلائیں گے، اس کو نکالیں گے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، سب کے ساتھ شیئر انشاءاللہ. کریں گے کہ جو ایک کمپریہنسو چیز سامنے آ رہی ہے کہ دھاندلی کا جو ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا سسٹم تھا، اس کو ہم نے شیئر تو کرتے رہے ہیں عوام ہاں. کے ساتھ، لیکن جو ایک کمپریہنسو جو انالیسز ہے، آڈٹ ہے، وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، دو یا چیزیں ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے لازمی. یہ ایسے اگر خان صاحب معاف کرتے ہیں تو قوم معاف نہیں کرے گی، پھر قوم بھی خان صاحب کے ساتھ ناراض ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی خان صاحب نے بہت بڑی جو ہے وہ ایک نئی روایت ڈالی ہے ریزسٹنس کی، مزاحمت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ریاست ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں. وہ نظر آتا ہے، ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، سب کو نظر آ رہی ہیں کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے اندر وہ بات کرتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کمپلیٹ آڈٹ ہو، انڈیپینڈنٹ کمپنیوں کے ذریعے کیا جائے، باہر سے لے کے جانی ہے، جہاں سے بھی ہونی ہے، اور جو بھی مجرم نکلے اس کو سزا اس دی کو جائے. سزا ملنی چاہیے، یا وہ پھر معافی مانگے قوم کے سامنے. بالکل صحیح ہے. مطلب بالکل یہ صحیح. سمجھنا اسرار صاحب کہ ایک شخص جو ہے 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا، وہ ہماری بھی آنر ہے، ہاں. چاہے ہم اس کی سیاست سے ایگری کریں یا نہ کریں. لیکن ایک شخص 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو تو وہ اس قوم کی ایک ڈگنیٹی، ایک آنر کا سمبل بھی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو وہ شخص جو ہے وہ دھاندلی زدہ الیکشن کی بنیاد پر بیٹھا ہے. افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ہے سیلف غیرت، رسپیکٹ جو آپ کہاں ابھی بات ہے کر رہے تھے، آنر، سیلف کہاں رسپیکٹ کہاں ہے پہ ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، کہاں ہے. مطلب ہم نے، آپ دیکھیں تقریباً 80 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہے NA 130 کے، جہاں پر سڈنلی میاں نواز شریف کا ووٹ بینک جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے، جہاں پر ٹرن آؤٹ 80% سے بڑھ کر 102% تک چلا جاتا ہے. اور جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں اس کے نیچے ہیں وہاں پر 40% ٹرن آؤٹ ہے. جو قومی اسمبلی کا ووٹ پڑ رہا ہے وہ 80% سے چڑھ کر 102% ہو رہا ہے. تو اتنا 102%. اتنا 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 بلیٹنٹ چیز ہے، اتنی بریزن ہے، نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تین دفعہ جو شخص پرائم منسٹر بنا ہو اس نے اپنے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مورخ اس کے بارے میں کیا لکھے گا. مجھے دیکھیں، ہم کوئی بھی جو قوم ہے، جو ریاست ہے، ملک ہے، اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے حکمران بھی، برے حکمران بھی. لیکن جو بھی حکمران ہوتے ہیں ہوتے تو ہیں. ہوتے تو ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کو، میں تو آپ کے پروگرام کی وسادت سے اپیل کروں گا ان کو کہ وہ احتجاجاً مستعفی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے غلط طریقے سے جتوایا گیا تھا اور میں چپ رہا ہوں، اور جو بھی ہے
میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، میں نہیں جیتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کو بڑا کرے گی. اس سے ان کا قد بڑا ہوگا. He must ہاں resign along ہاں with every other person. They ہوں، should resign. اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. عطا اللہ تعالی lost badly. ہوں، There is enough proof. سلمان راجہ was winning. ہوں، ہر کانسٹیچوئنسی میں یہی ہے. شہباز شریف کا بھی یہی ہے. چلے ہم شہباز شریف سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کیونکہ اس کی سیلف شہرت ایسی رسپیکٹ نہیں کی. ہے. لیکن نواز شریف تو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، ہوں، چاہے جیسے بھی الیکشن تھے. لیکن پھر بھی ایک ذمہ دار پوزیشن ہے، ایک نیوکلیر ملک ہے، 25 کروڑ 5واں 7واں بڑا ملک ہے دنیا کا. تو اگر اتنی بھی ڈگنیٹی نہیں دکھاتی ہماری لیڈرشپ تو ظاہر ہے پھر ان کا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ختم ہو گیا.